ارسلان ارسلان آپ کریں، ارسلان کرنے آسم کریں ارسلان صاحب آپ کریں، کریں کریں آسم چلیں صاحب آصم آپ کر لیں، آصم صاحب کر لے یار میں نے کہا باری باری کریں کہ آپ ناراض نہ ہو یار، جی آصم بھائی کریں کریں ناراض نہ ہو، آپ بھائی ہیں۔ آصم بھائی کر لیں آج آپ ٹائی لگا کر آئیں تو پہلے آپ کر لیں۔ عاصم جب آپ سخت سوال کرتے ہیں تو ہم کبھی ناراض ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں، ہم تو بڑی مسکراہٹ سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اگر ناراضگی ہوگی تو آئی ایم سوری، پلیز۔ میرا کام ہے سوال کرنا، اس لیے میں اس پہ کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے اور حقیقت میں کچھ معاملات اسی طرح ہی نظر آ رہے ہیں، مہنگائی جس طرح بڑھی ہوئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو دیگر فورسز ہیں مسلم لیگ کے علاوہ بھی وہ کیوں نہیں ایک لائن پر کٹھی ہوتی ہے؟ خاص طور پر آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنے ہی حالات ابتر ہو گئے ہیں تو ان ہاؤس تبدیلی اور دیگر معاملات سے اس حکومت سے کیوں نہیں جانچ چھڑائی؟ دیکھیں اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس دو پلیٹ فارمز ہیں، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے اور متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہے، اور وہ بڑا دونوں پلیٹ فارم بڑے متحرک ہیں۔ اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ اپنے جوائنٹ سیشن میں جس طرح بلڈوز کیے انہوں نے ای وی ایم اور دوسرے قوانین کو، وہ ایک سیاہ تاریخ تھی پاکستان کی پارلیمان میں۔ اور بدقسمتی سے اسپیکر صاحب حکومتی بینچوں سے پوری طرح ملے ہوئے تھے اور بالکل ان کی مٹھی میں تھے۔ مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، لیکن ہم نے پوری طرح اپنی آواز اٹھائی اور متحدہ اپوزیشن تمام آئینی اور سیاسی اور قانونی جو ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں ہم اس کو بروئے کار لائیں گے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے متحرک بھی ہوتے ہیں، کافی کچھ ہو جاتا ہے، ایک لوگوں کی جگہ پہ لوگوں کو اکٹھا بھی کر دیتے ہیں، تو کون سی ایسی فون آتے ہیں یا کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا ایسا کوئی اسپتال داخل ہو جاتا ہے، کوئی کسی اور طرف چلا جاتا ہے، کوئی باقاعدہ اسلام آباد سے لاہور آ کے ہاسپٹل سے علاج کرانا شروع کر دیتا ہے؟ ایک تو یہ ہے، دوسرا چھوٹا سا ایک معصوم سا سوال یہ ہے کہ جب آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آپ کے کیا جذبات ہیں؟ کیا ڈلواتے ہیں؟ پیٹرول جب ڈلواتے ہیں 145 روپے۔ ارسلان صاحب آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن میں الحمدللہ مکمل حاضری تھی تمام پارٹیز، متحدہ اپوزیشن کے پارٹیز کے ممبرز کی، ہماری 100% تھی مسلم لیگ نون کی الحمدللہ، باقیوں کو بھی صرف چند لوگ جماعت جو لاہور کے جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا آپریشن ہوا تھا، وہ آئی سی یو میں تھے۔ تو میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں، یہ اس دفعہ متحدہ اپوزیشن نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یکجاں ہو کے انہوں نے مقابلہ کیا، اور میں سب پارٹیز کو ان کے لیڈرز کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب پیٹرول ڈلواتے ہیں تو سب کا تیل ہو جاتا ہے بالکل۔ جی عدنان صاحب، اپوزیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اب لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ کا ذکر کیا گیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فائنل اسٹریٹجی ہوگی اپوزیشن کی جس سے اس حکومت سے جان جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب پاکستان اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں چل سکتے، میں نے ساری باتیں گنوا دی ہیں، کوئی میں نعرے بازی نہیں کر رہا، میں حقائق اور بہت سخت اور ہارڈ اینڈ ہارش فیکٹس کی بنا پر میں نے بات کی تھی۔ تو یہ لانگ مارچ بالکل پی ڈی ایم بڑا ایکٹیولی اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ 6 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے اور 6 تاریخ کو اس میں انشاءاللہ اپنا گفتگو ہوگی اور ٹھوس فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ میں یہاں لے لوں۔ میں اسلام آباد میں تھا، راول پنڈی میں نہیں تھا، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی دشمن نے اڑائی ہے جی۔ اگر راول پنڈی جانا شہر ہے ہمارا، جانا ہوگا تو ارل جائیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں۔ جی بالکل، دیکھیں اپنا ایک سے زیادہ آئینی اور قانونی ٹولز اویلیبل ہیں، سیاسی ہم لوگ ہیں، سیاسی طور پر سوچتے ہیں اور سیاسی طور پر ہم حکمت عملی بناتے ہیں۔ ہم نے ہمارے پاس آپشن ہے ان ہاؤس چینج کی، بالکل آپشن ہے، اور اس کے لیے مشاورت ہوگی تمام متحدہ اپوزیشن کی پارٹی سے، اور جب بھی مناسب وقت آئے گا آپ کو ہم بتائیں گے۔ اور بھی ہمارے پاس جس طرح مہنگائی کے خلاف ہم یقیناً ہم کمر بستہ ہیں اور
ہم ان مہنگائی مار سے نکالیں گے انشاءاللہ اور حکومت کو ہم یقیناً ناک سے چنے چبوائیں گے. میاں صاحب یہ داخلہ کہتے ہیں کہ آئندہ جو الیکشن ہے وہ تو فیصلہ ہے ای وی ایم کے ذریعے ہوگی، جبکہ پی ڈی ایم تمام جماعتیں کہتی ہیں کہ ای وی ایم کے لیے الیکشن نامنظور ہے. کیا آپ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کا حصہ بنیں گے یا بائیکاٹ کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں ای وی ایم کے میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ایول وشیس مشین ہے. کچھ لوگوں نے اس کو کچھ اور نام بھی دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم قانونی معاملہ تھا. آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی سربراہی میں یہ ریکارڈ کی بات ہے، الیکٹورل ریفارمز ہوتے ہیں 2017 میں، اور 16 سے اس کی شروعات ہوئی 17 میں، اور یہ پی ٹی آئی کنٹینر پہ بھی چڑھی ہوئی تھی اور ان جو الیکٹورل ریفارمز کی مشاورت میں بھی شامل تھی. 117 اجلاس ہوئے ہاؤس کمیٹی کے، پارلیمانی کمیٹی کے 117، اور وداؤٹ اینی ایک بھی اس میں ڈسنشن نہیں تھی، اور متفقہ طور پر وہ ہم نے قانون پاس کیا. کیوں کہ وہ آج ہم حکومت میں، کل کوئی اور ہوگا، اور یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، پاکستان کا فیوچر ان سے منسلک ہے. جس طرح جو فیٹف جو ہے، ہم نے وہ بل پاس کیا، اپوزیشن اس میں حصہ لیا، اس لیے کہ پاکستان کا جو نام جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے. ابھی تک ہم نے وہ فیٹف بل پاس کیے، سب کچھ کیا ہم نے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں گرے لسٹ پہ رکھا جا رہا ہے. وہ ہم جانتے ہیں کیوں رکھا جا رہا ہے، کہ ایک عالمی ایک پلان ہے، اس کے تحت پاکستان کو اب انڈر پریشر رکھیں اور اس کو پاکستان کو دبا کے رکھیں. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ملکی وسیع تر مفاد میں ہم نے، جبکہ عمران نیازی کو ایک ہی چیز آتی ہے کہ میں نے اپوزیشن کو کس طرح دیوار سے لگانا ہے، بلکہ چننا ہے دیوار سے، اور اس کے باوجود بھی ہم نے فیٹف کے اوپر ہم نے دل پر پتھر رکھ کر فار دا گریٹر نیشنل انٹرسٹ وی کوآپریٹڈ، اور ہم نے ووٹ ڈالا اس کے لیے. اسی طریقے سے ان کو چاہیے تھا ای وی ایم کے اوپر بتاتے، ہاؤس کو اعتماد میں لیتے، اس کی باقاعدہ وہاں پر اس کو جتنی بھی اس کی کوالٹیز تھی اس کی پریزنٹیشن دیتے، مشاورت کرتے، چاہے اس کے لیے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کیا 4 مہینے لگ جاتے، 6 مہینے. ہیون واز ناٹ فالنگ، لیکن انہوں نے راتوں رات اس کو بلڈوز کیا، اس لیے کہ ان کی اس میں جو ان کی بدنیتی سامنے ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے. جس طرح 2018 میں ایک جو آر ٹی ایس بند ہو گئی تھی، اس طرح ای وی ایم بھی بند ہو سکتی ہے، اور اس میں بے شمار اپنا ممالک نے اس کا جو استعمال بند کر دیا. جرمنی جو کہ ٹیکنالوجی میں پاکستان سے کوسوں میل آگے ہے، جرمن جو ہائیسٹ کورٹ ہے، اس نے کہا کہ ای وی ایم جو ہے یہ اس کو بند کر دیں. آپ ایک منٹ سوال کریں. یہ جی ادھر جی. آپریٹر تو ہزاروں چاہیے ہوں گے ٹریننگ کے لیے. جی یا یہ بھی اسی دھاندلی کا حصہ ہے پی ٹی آئی کا. پرویز بشیر صاحب اوورسیز پاکستانی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. یقین کریں جتنی وہ پاکستان کے لیے نیک نامی کے لیے کام کرتے ہیں، وی آل سلوٹ دیم. ان کا حق ہے اپنا ووٹ کا، ان کو ملنا چاہیے، کیوں نہیں. لیکن ہمیں اس کے طریقہ کار سے اختلاف ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جہاں جو ہے کوئی ٹریول کر رہا ہے، کوئی اپنے رہتا ہے لنڈن میں ہے، وہ امریکہ میں ہوگا، وہاں ووٹ ڈال سکتا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی کی وہاں پر جو تعداد ہے، اس حوالے سے فارمولا بنا لیں، ان کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں وہ ان کو ایلوکیٹ کر دیں. وہ 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، اور وہ خوش ہوں گے کہ وہاں کے لوگ خود پارلیمان کے ممبرز بنیں گے، نیشنل اسمبلی کے ممبر بنیں گے، پروونشل اسمبلیز کے سینٹ کے ممبرز بنیں گے. اس سے زیادہ ان کو کیا خوشی ہوگی. لیکن یہ عمران خان حکومت کی بدنیتی ہے. یہ ہے ان کا جو اپنا اس کے پیچھے ایک گھناؤنا پروگرام کہ ہم نے اوورسیز پاکستانی کے ووٹوں کو دھاندلی کے ذریعے اپنے
بکسوں میں ڈلوانا، یہ قوم اس دفعہ نہیں ہونے دے گی فیضان صاحب، فنڈنگ میں کیا فیضان صاحب، جس طرح فورن فنڈنگ میں انہوں نے کیا. اب آج اس پروگرام کے حوالے سے، پریس کانفرنس کے حوالے سے، میں الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو جناب کیا نام ہے راجہ سکندر سلطان، میں آپ کو گزارش کروں گا کہ خدا را فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کریں، قوم کو بتائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جو دن رات سب کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، بتائیں کہ ان میں سے کس نے ڈکیتی کی اور چوری کی، اور کون ہندوستان اور دوسرے ممالک سے وہ فنڈنگ لے کے آیا، یہ قوم کو بتائیں. راجہ سکندر صاحب، پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اگر آپ اس میں ڈیلے کریں تو پھر میں مجبور ہوں گا، میں آپ کو ایک اور خط لکھوں. جی منصور آپ بات کریں. ابھی آپ نے فرمایا کہ جوائنٹ پارلیمنٹ کا جو سیشن تھا اس میں بل سارے بلڈوز کیے گئے، اس میں پاس کروا لیے گئے، تو اب پھر منی بجٹ آئے گا تو آپ بطور اپوزیشن لیڈر کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ اب یہ آپ اسے بلڈوز نہیں ہوگا؟ شوکت ترین صاحب نے کہہ دیا. دیکھیں، میں نے کہا تھا اپنے بجٹ کے موقع کے اوپر، آپ کی طرف یاد دہانی کے لیے، اس کے بعد کئی منی بجٹس آئیں گے جو کہ ان 6 ماہ میں آ چکے ہیں. کئی منی بجٹ، تیل کی قیمتیں بڑھی، گیس کی قیمتیں بڑھی، بجلی کی قیمتیں بڑھی، ٹیکسز لگائے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اس کے بعد کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، اور کہا کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے. اب جو منسٹر ہیں فائنانس کے، انہوں نے خود فرمایا کہ میں منی بجٹ لے کے آ رہا ہوں. تو اس کے بعد کوئی بات باقی رہے گی کہ یہ تاریخ کی وہ حکومت ہے جو دروغ گوئی میں سب سے آگے ہے، اس کی کوئی ثانی نہیں، ان کا یو ٹرن میں کوئی ثانی نہیں ہے. اور اگر ملک کی کوئی بہتری ہوتی تو ہم بتا دیتے. ملک کا انہوں نے کباڑہ کر دیا ہے، معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور دن رات جھوٹ بولتے ہیں. جی منصور. واشنگ صاحب، آپ نے پریس کانفرنس کا آغاز جو ہے وہ سیالکوٹ کے واقعے سے کیا، بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس کو کر دیا. میری کل اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی، کل منصور صاحب بہت شکریہ. آ گئی تھی. لیکن آپ کے ساتھ ہی اسد اقبال صاحب بیٹھے ہیں جو اس مذہبی انتہا پسندی کا خود بھی شکار رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں جو مذہبی انتہا پسندی کا شکار رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے تحریک لبیک کے حوالے سے جو کچھ ہم نے دیکھا، آپ کی پارٹی اس طرح لگ رہا تھا کہ سائلنٹ موڈ کے اوپر ہے، آپس میں کوئی بیان بازی نہیں ہو رہی تھی. اور ابھی جب سعد حسین صاحب باہر نکلے تو آپ لوگوں کی پارٹی کی جانب سے ان کو پھولوں کا گلدستہ پہ بھجوایا گیا. کیا اس کا، اور شاہد کا کام واجد صاحب یہ کہتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں آپ لوگ ان کے ساتھ اتحاد بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا ہوا. Is this something that دیکھیں، the party is seriously considering? گزارش یہ ہے میں آج کل دیکھیں، ہم نے، ہماری تاریخ گواہ ہے، میاں نواز شریف کی فلسفی ہے کہ ہم نے ایسے ایشوز کو، خان صاحب، کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا، اس کو سیاسی رنگ نہیں دیا. آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے بہت نقصان اٹھایا، آپ جانتے ہیں. اس کی تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے، بٹ یو نو اٹ ویری ویل کہ ہم نے اس کا بہت نقصان اٹھایا. لیکن پچھلے 3.5 سالوں میں اس طرح کے 1 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں. جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی 2018 میں، تو چند مہینوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا. میاں نواز شریف نے کہا، اور ہماری کہ وی ول ناٹ پولیٹیسائز دس تھنگ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب یعنی دانتوں سے یہ گنجل کو کھولے جا رہے ہیں. یہ قوم، اس کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے، اور ہماری نسلیں بھگتیں گی خدا نخواستہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے ہی سمجھدار اینکر ہیں اور بڑے ذی شعور ہیں. ہمیں اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ معاملہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور اس کے لیے سیریس سٹیپس اٹھانے ہوں گے، وگرنہ قوم کو آگے ہی ناقابل تلافی نقصان اٹھا چکی ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ اس کی قیمت پھر اٹ ول بی ان امیجنیبل. ان کو گولی لگی، اللہ نے ان کو بچایا. اور آپ کو یاد ہے کہ 2009-10 کی بات ہے، رائے گنج میں جب میاں نواز شریف جا رہے تھے تو وہ برج کے اوپر وہ بم پھٹا، رب نے ان کی زندگی بچائی. ہزاروں لوگوں نے شہادتیں دی ہیں اپنا کے پی کے میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں. میرے جو خانزادہ شہید جو منسٹر تھے ہوم کے، وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ہزاروں پولیس کے لوگوں نے، سپاہیوں نے، فوج کے افسران نے، سپاہیوں نے، جوانوں نے، ماؤں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے. ہم کہاں تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ آئی تھنک وی ہیو ٹو give it a final shut up call very effectively. اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ یقین کر لیں کہ
this will be the biggest blunder this nation will be committing. जी उल्फत अच्छा शहबाज साहब, हम सब महंगाई से बहुत मुतासिर हो रहे हैं और आपने अच्छी तजावीज़ दी है कि मिलकर इस सारी सूरत हाल को भी कंट्रोल करना है, लेकिन उनको कैसे समझाएंगे जो हुकूमत की खुश देखनी है कि अगर यही सूरत हाल रही तो आगे चलकर हमारा दिफा कौन करेगा? देखें, बात लंबी हो जाएगी। खाद की आधी कीमतें किसने की? नवाज शरीफ ने, अरबों रुपए खर्च करके। ट्यूबवेल, ज़रूरी ट्यूबवेल, उसके ऊपर आधी कीमत पे बिजली किसने मुहैया की? नवाज शरीफ के दौर में, अरबों रुपए की सब्सिडी के ऊपर। आप सब जानते हैं, मैं इसमें, और ये जो फर्टिलाइज़र खाद, अरब रुपया खर्च हुआ इसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तो इतना नहीं देखा कि 20,000 अरब ले ली हो और कौम की ना एक ईंट लगी हो, ना ज़राअत को कोई फ़ायदा पहुंचा हो। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख में वर्स्ट क्रॉप थी कॉटन की। जी सर, 5.9 मिलियन बेल्स। 5.9 मिलियन, कहाँ 12 मिलियन पाकिस्तान आप कॉटन क्रॉप ग्रो करता रहा, कहाँ 5.9 मिलियन। इस साल ये कहते हैं कि जनाब बहुत बेहतर, लेकिन फिर भी जो हमारा आखिरी साल था उससे भी शायद कम प्रोडक्शन है कॉटन की। तो मैं समझता हूँ कि मैं कौन सा शोबा गिनवाऊँ। देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, खौफ तरदीद, अगर नवाज शरीफ का दौर होता तो भाषा डैम की तकमील आज किसी न किसी जगह पहुँच चुकी होती। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन ट्रैक रिकॉर्ड। जो हमने ये मंसूबे बिजली के बनाए, मैं उनकी बुनियाद पर अर्ज कर रहा हूँ। इन्होंने जनाब बड़े शौक़ से, इमरान खान न्याजी ने धूमधाम से बस का फीता काटा था। कहाँ है भाषा डैम? आज 4 साल गुजरने को हैं। वो डैम फंड कहाँ गया? किधर वो डैम फंड? डैम की अब कोई बात क्यों नहीं करता? मैं आपको कह सकता हूँ विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि अगर PMLN की गवर्नमेंट होती, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होती, तो भाषा डैम बफजले तारा आज रूबा अमल होता। उसकी एक बड़ी सॉलिड पिक्चर पूरी कौम देख रही होती, जिस तरह 2013 और 18 के दरमियान कौम ने देखी कि मई 2018 के खात्मे से पहले मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था 20-20 घंटे की। जी अन्ना, आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं पीडीएम में। पीडीएम के पास मैं PMLN में एक्टिव हूँ और PDM में भी हूँ और मुतहदा अपोजिशन में भी हूँ। सर ये समझिएगा कि आपके पास अक्सरियत हुकूमती पार्टी और उनके ताकतों से ज़्यादा है, लेकिन क्या वजह है जब भी कोई अदम एतमाद की बात आती है तो आप अपोजिशन के लोगों में से कुछ लोग बीमार हो जाते हैं या कुछ नहीं आ पाते, तो क्या आप समझते हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं क़यादत को या अवाम को धोखा दे रहे हैं, अपने मैंडेट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, क्या आप उन्हें आइंदा इलेक्शन में टिकट देंगे? आप एतमाद रखें, अदम ख़त्म हो गया आप बिल्कुल। जी शफीक साहब। जी देखें, इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, कल परसों ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा शुरुआत होंगी इंशाल्लाह। जी, मैंने दिल पे हाथ रख लिया है। क्या और अपने आप कैसे रैंक करेंगे अपोजिशन लीडर? फ्रॉम 1 to 10, नंबर नंबर 10। मैं आई लीव इट टू योर जजमेंट। आप जी लास्ट लास्ट क्वेश्चन। जी पूछिए। बड़ी अच्छी मूव जो है हुकूमत की खिलाफ लगी थी कि हुकूमत के पांव उखड़ गए थे, लेकिन उसके बाद ये इतना सुस्त हो गया कि आपको लगता है कि शायद नून लीग ज़हनी तौर पे तैयार हो गई है कि खान साहब की हुकूमत जो है 5 साल पूरे करें। देखें, 22 करोड़ अवाम अपना सरापा एहतजाज हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं खुले ऊपर आसमान की तरफ। माँ, बेटी, बहन, बुजुर्ग, मरीज़, यतीम, बेवा बद्दुआएं दे रहे हैं। तो अगर मैंने कहा कि अगर इस हुकूमत को मज़ीद वक्त दिया गया तो फिर हाथ मिलते रहेंगे, कुछ नहीं बचेगा। थैंक यू वेरी मच। ख़त्म हो गया मेरी। थैंक यू वेरी मच।